اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم نے پچھلے سبق میں وصف کے بارے میں جانا تھا، تانیث کی کچھ علامات کے بارے میں جانا تھا کہ تانیث کی جو شرط ہے کہ تانیث کی جو چار قسمیں ہیں، الف گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اور اس کے علاوہ چوتھی قسم یہ تھی کہ اس میں علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ چار صورتیں ہو گئیں تانیث کی، ٹھیک ہے جی۔ سماعی مونس جو ہے یا قیاسی، تو اس کو مونس سماعی جو ہے یہ بھی بیچ میں شامل ہو جائے گی۔ تانیث کے اندر گولتا ہے، تو گولتا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وصف بھی ہو بے شک، لیکن جب ہم اس کو علم بنا دیں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علم جو ہے ہم نے بنایا تھا، شرط ہم نے رکھی تھی علم ہوگا تو یہ بنے گا کیا نام، علم ہوگا اگر، تب یہ جو ہے تانیث غیر منصرف ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصف جو ہے جب قائم وصف رہے، علم نہ ہو، تو صفت جو ہے قائمتن، اس کے آخر سے گولتا ہم گرا بھی دیتے ہیں، قائمن بھی ہو جاتا ہے، لیکن نام میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ نام آپ کوئی بھی تبدیل نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں آ گئی، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ آگے وہ کہتے ہیں امت تانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما کطلحۃ، ٹھیک ہے جی۔ تانیث بالتاء کے لیے تانیث بالتاء فشرطہ، اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علما، کہ وہ کیا ہو، علم ہو، یعنی نام ہو، کطلحۃ، جس طرح کے طلحہ۔ اب طلحہ کے آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے جی، طلحہ کے آخر میں گولتا ہے، اور یہ اسم ہے، اسم ہونے کی وجہ سے اس کے آخر سے تا نہیں گر رہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ شرط لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غیر انصراف کا یہ سبب بنے گی۔ شرائط کیا ہیں اس کے اندر، وہ آپ یاد رکھیں۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو ہیں، یہ تانیث کا سبب بنیں گے ایسے، یعنی کہ دو سببوں کے قائم مقام ہوں گے، یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کلمے کے آخر میں الف مقصورہ، الف ممدودہ یعنی تانیث والا الف آ جائے، تو یہ کیا خود قائم مقام کس کے ہے، دو کے قائم مقام ہے۔ اب دو سببوں کا قائم مقام ہے تو مزید دوسرا سبب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر منصرف پڑھیں گے۔ باقی بات رہ گئی تانیث بالتاء کی۔ تانیث بالتاء اور تانیث مانوی، ان میں ہم کیسے کریں گے؟ تانیث بالتاء کی شرط انہوں نے یہ بتائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ علمیت شرط ہے، یعنی علم ہوگا تو وہ کیا ہے، تانیث بالتاء جو ہے سبب بنے گی۔ اگر علمیت نہیں ہے تو تانیث بالتاء جو ہے، چاہے تانیث موجود بھی ہو تو یہ تانیث معتبر نہیں ہوگی۔ اسباب منع صرف آپ گننے بیٹھیں گے تو تانیث بالتاء آ رہی ہے، تو یہ تانیث بالتاء معتبر نہیں ہے، کیونکہ معتبر اس وجہ سے نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم ہوگا تو معتبر ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر معتبر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تانیث مانوی رہ گئے تھے، جس میں علامت تانیث نہیں ہے، یا اس کو ہم نے تانیث مانوی جس کو عربوں میں سے ہم نے سنا ہو، یا جس کے اندر تانیث کی علامت نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں شرط پہلی یہ ہے کہ وہ علمیت ہونی چاہیے۔ دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، دوسری شرط کیا کہ 3 حروف سے کلمہ زائد ہونا چاہیے، 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر 3 سے زائد نہ ہو، 3 حروف ہو
3 حروف پر مشتمل ہے، پھر کم از کم درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے۔ اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں ہے پھر کم از کم جو ہے یہ حرف جو ہے عجمی ہونا چاہیے، یہ کلمہ عربی نہیں ہونا چاہیے۔ تانیث معنوی کی کل کتنی شرائط؟ 2 شرائط ہیں۔ اول کیا ہے؟ علمیت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی، 3 سے زائد نہیں ہے، پھر کیسا ہونا چاہیے؟ 3 حرفوں پر مشتمل نہیں ہے، 3 حرفوں پر مشتمل ہے تو پھر درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے۔ اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے تو پھر شرط کیا ہے؟ کم از کم وہ عجمی ہونا چاہیے، عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ عجمی ہوگا تو پھر کام چل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تانیث دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تانیث معنوی کے اندر کتنی شرائط؟ 2 شرطیں۔ اول کیا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہونی چاہیے اور درمیانی حرف جو ہے متحرک ہونا چاہیے۔ تو 3 ہے تو درمیانی حرف متحرک ہونا چاہیے، درمیانی حرف متحرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عجمی ہونا چاہیے۔ اگر عجمی بھی نہیں ہے، عربی لفظ ہے، پھر آپ کو اختیار ہے کہ منصرف پڑھ لیں یا غیر منصرف، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں اگر یہ عجمی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو پھر اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پوری صورت سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دوسری شرط کی تینوں شقوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی گئی تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا واجب ہوگا؟ غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر سے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ ویسے تو مؤنث معنوی کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کلمہ 3 سے زائد ہوگا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کلمہ 3 سے زائد نہیں ہے، 3 کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی، کلمہ 3 سے زائد ہونا چاہیے، تو یا جو ہے 3 سے زائد نہیں ہے تو کم از کم درمیانی حرف متحرک ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے جی، 3 سے زائد نہیں ہے، 3 ہے، تو پھر درمیانی حرف متحرک ہونے چاہیے۔ درمیانی حرف متحرک نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ کم از کم یہ کلمہ عجمی ہونا چاہیے۔ اگر عجمی بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیوں شرطیں لگائیں کہ 3 میں سے کوئی ایک پائی جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ غیر منصرف پڑھتے ہیں نا جب کلمہ، تو غیر منصرف کے آخر میں ہم کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے، کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے، تو کیونکہ لفظ جو ہے 2 سبب آ جاتے ہیں، تو 2 سببوں کی وجہ سے لفظ جو ہے ثقیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ثقل کا تقاضا کرتا ہے، تو اس سے پہلے ہی بھارا ہے ثقل کی وجہ، تو اس لیے کسرہ ثقیل حرکت ہے اور تنوین بھی ثقیل حرکت ہے، تو اس لیے ثقیل حرکت جو ہے وہ آخر میں نون کا اضافہ ہو جاتا ہے نا، ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے تنوین میں۔ تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اس میں ثقل آ جاتا ہے اور دوسرے سببوں کی وجہ سے، 2 سببوں کی وجہ سے ثقل آ چکا ہے، اس لیے اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں پڑھ، یہ خفت چاہتا ہے، یہ تخفیف چاہتا ہے، تو پھر اس لیے کسرہ اور تنوین نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں سبب ایک تو علمیت تو ہے، تو دوسرا سبب کیا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے۔ 3 حرف سے زائد ہوگا تو کلمہ جو ہے وہ 3 حرف والا کلمہ پڑھنا آسان ہے یا 4؟ جتنے حروف کم ہے اتنا آسان ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 4 حرف ہوں کم از کم، تو ثقل آ گیا ہے، تو اب کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ تو 3 حرف سے زائد نہیں ہے تو ثقل تو نہیں آیا، تو ثقل آنے کے تو درمیانہ حرف جو ہے متحرک ہوگا، تو حرکت میں ہوگا تو سکون میں آسان ہوتا ہے پڑھنا، لیکن حرکت والا جو ہے وہ پڑھنا تھوڑا بھرا ہوتا ہے، اس کو ثقیل ہوتا ہے۔ جب سکون آئے گا تو ہم نے کہا درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، تو جب حرکت کی وجہ سے ثقل آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ثقل آ جائے گا، اس وجہ سے اسے بھی غیر منصرف پڑھ لیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر ثقل کی ایک ہی صورت رہے گی کہ وہ کلمہ عجمی ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زبان اردو کا لفظ آپ کے لیے آسان ہوگا یا آپ کا انگریزی کا لفظ آسان ہے؟ تو آپ کہیں گے اردو کا آسان ہے، تو اس لیے اپنی زبان کا لفظ آسان، عربی لفظ ہوا تو عربوں کے لیے آسان ہوا،
سکل آیا ہی نہیں، خفیف ہے. لیکن اگر عجمی زبان کا ہوا تو وہ کیسے غیر زبان کا ہوگا؟ سکل آ گیا ہے، ان عربوں کے لیے ثقیل ہو گیا، اس لیے ثقیل کو جو ہے ثقیل کی شرط ہے غیر منصرف ہے. جب ثقیل کی شرط اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طور پر ثقل آ جائے. جب ثقل آ جائے گا تو غیر منصرف آ جائے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ علمیت ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہو تو ثقل آ جائے گا تو غیر منصرف پڑھنا والے. 3 سے زائد نہ ہوگا تو پھر کیا درمیان والا متحرک ہونا چاہیے، تب بھی ثقل آ گیا. اب درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے تو عجمی ہونا چاہیے، تو غیر کا لفظ ہے تو اب بھی ثقل آ گیا، تو اب کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں ہے تو پھر کلمہ ہلکا پھلکا ہے. اب آپ جو ہے اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اب آپ کے اوپر اختیار ہے. 2 سبب تو بہرحال پائے جا رہے ہیں، چاہے شرائط پوری نہیں ہو رہی لیکن سبب تو پایا جا رہا ہے، علمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے. لہٰذا آپ ان تینوں میں سے کوئی نہ پوری ہو تو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو صرف غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی اس کی کہ مشکل ہے کوئی؟ امید تو ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو التانیث بالتاء ان یکون علما، کہ وہ علم ہونا چاہیے، کا طلحہ، جیسے کہ طلحہ. اس کی شرط یہ ہے، تانیث بالتاء میں علمیت کی شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ تا جو ہے الگ ہو جائے تو قائمتن میں کا اسی کو مذکر بناؤ، قائم مذکر ہو گیا تو جب تا چلی گئی. لیکن قائمتن کو اگر کسی کا نام رکھ دیا، نام میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، اس لیے اب وہ تا پکی ہو گئی ہے تو اب وہ سبب بن جائے گی، غیر منصرف کا سبب بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِی، اور اسی طرح معنوی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. معنوی کے اندر بھی علمیت شرط. ثم المعنوی ان کان ثلاثیا، پھر معنوی جو ہے کیا ہو؟ اگر 3 حرفی ہو، ثلاثی ہو. پہلی شرط تو نہیں پائی گئی تو 4 حرف کی نہیں پائی گئی. ساکن الاوسط، دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی. غیر اعجمی، غیر اجمی ہونا چاہیے، پھر یعنی اجمی ہونا چاہیے، یعنی اجمی بھی نہیں ہے تو یجوز و صرف ہو، اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، و ترک اور غیر منصرف پڑھنا دونوں طرح جائز ہے. لأجل الخفت، یعنی کہ منصرف کیوں پڑھتے ہو؟ لأجل الخفت، کیونکہ خفت کی وجہ سے، یعنی کلمہ تخفیف ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے. ترک تو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہو؟ ترک ہی. ووجود السببین، یعنی کہ اس میں پھر بھی 2 سبب پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو اس لیے دونوں پڑھنا چاہیے. کا ہندن، جیسا کہ ہند کا لفظ ہے، یہ عورت کا نام ہے، اس میں تانیث معنوی آ گئی ہے، علمیت بھی آ گئی ہے، نام بھی آ گیا، دوسری شرط بھی پائی گئی ہے، 3 سے زائد نہیں ہے، درمیانہ حرف متحرک ہے نہیں ہے، تو یہ اب عجمی ہے نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، تو اب جو ہے آپ اسے چاہے منصرف پڑھیں چاہے غیر منصرف. آپ اس کو ہندا بھی پڑھ سکتے ہیں اور کا ہندا اور کا ہندن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک کام ہو جو یاجب و منع ہو، تو اس کا منع صرف پڑھنا یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب. کا زینب، جس طرح کہ زینب اس میں علمیت ہے اور دوسری شرطوں میں سے کون سی پائی جا رہی ہے؟ یعنی 4 حرف پائے جا رہے ہیں. وَسَقَرَ، یہ علمیت ہے تو اس میں کون سی شرط پائی جا رہی ہے؟ درمیانے 3 حرفی ہے، درمیانہ حرف متحرک ہے. وَمَاهَ وَجُورَ، اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ یہ عجمی ہے، تو 3 سے زائد بھی نہیں ہے اور ساکن الاوسط بھی ہے، ساکن الاوسط ہے لیکن عجمی ہے، عربی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے آپ کے. زینب تو عورت کا نام، سکر جہنم کا نام، ماہ و جورا یقلو کا نام، ماہ ایک قلعہ کا نام ہے، جور ایک قلم کا نام ہے. والتانیث بالالف المقصورت ہے، اور تانیث الف بالمقصورہ جو ہے وہ آئے کا حبلہ، جیسے والممدودہ، اور الف ممدودہ کے ساتھ آئے کا حمرا، جیسے حمرا، یعنی الف ممدودہ اس کو کہتا ہے جیسے الف کے بعد حمزہ آئے. ٹھیک ہے جی. ممتنع صرفہما، ان کا منصرف ہونا ممتنع، منع ہے، ان کو منصرف پڑھنا منع ہے، ممتنع ہے. البتہ
البتہ یعنی قطعی طور پر، قطعی طور پر، وجہ کیا ہے؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ یہ دو سببوں کے قائم مقام الف. بھائی وہ دو سبب کون سے ہوں گے؟ التانیث، ایک تانیث ہے، ولزومہ، اور دوسرا لزوم تانیث ہے، یہ تانیث کا لازم ہونا. الف مکسورہ کتنے سببوں کا قائم مقام ہے؟ کہ جو دو سببوں کا قائم مقام ہے نا، ایک تانیث کے لیے آتا ہے، تانیث کے لیے، اور دوسرا لزوم ہے. ایک تانیث ہے اور دوسرا یعنی تانیث آگے، دوسرا لزوم تانیث ہے، یعنی تانیث لازم ہے، یعنی یہ الف گر نہیں سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ الف آ جائے اور تانیث جدا ہو جائے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ دو کے قائم مقام ہے، تو یہ علمیت بھی پائی جا رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اما المعرفۃ، اور دوسرا چوتھا اگلا سبب ہے معرفہ. فلا يعتبر فی منع الصرف منہا الا العلمیت، تو معتبر اس میں نہیں ہے منع صرف کے اندر اس میں سے، یعنی معرفہ کئی قسم کے ہیں نا، معرفہ کئی قسم کے ہیں، اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں موصول بھی ہے، علم بھی ہے، معرب باللام بھی ہے، معرب بالندا بھی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سارے. ان میں سے صرف ایک چنی جائے گی، ایک قسم علم معتبر ہوگا. کون سا؟ الا العلمیت ہے، صرف علم معتبر ہوگا. وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہونے کا. فلو يعتبر فی منع الصرف منہا الا العلمیہ، سوائے علمیت کے کسی اور کا اعتبار نہیں کیا جائے گا غیر منصرف ہونے کے اندر. وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ علمیت جمع ہو جاتی ہے وصف کے علاوہ، وصف کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جائے گی. عدل کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، اس کے ایک ہی کلمے میں عدل بھی علمیت بھی ہو جائے گی، ایک ہی کلمے میں تانیث اور علمیت، ایک ہی کلمے میں وزن فعل اور علم بھی ہوگا، لیکن وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی کلمے میں جمع بھی ہوگی اور وصف علم بھی ہوگا، وزن فعل بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا، لیکن وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. اما العجمہ، تو اور عجمہ جو ہے فشرطها، اس کے شرط یہ ہے کہ ان تکون علما فی العجمۃ وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف کا ابراہیم او ثلاثیا متحرک الاوسط، ثلاثی ہو اور متحرک الاوسط ہو. یعنی اس کی شرط ہے عجمہ بھی شرط بنتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ عجمہ کا معنی کیا ہے؟ عجمی ہونا. تو عربی نہ ہو، عجمی ہو، تو یہ سبب بنے گا غیر منصرف کا. تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عجمی زبان میں علم ہو. شرط یہ ہے عجمی زبان میں بھی علم ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ عجمی زبان میں بھی علم استعمال ہو رہا ہو. اس لیے کہ یہ عجمی زبان کا لفظ تھا، تو اس کو اپنی زبان میں عربی میں لے آئے، تو یہ عام لفظ ہوا، تعلم نہ ہوا، تو عرب جو ہے اس میں تبدیلی کر دیں گے، اپنی زبان کے مطابق بدل دیں گے. تو لیکن یہ علم ہوا تو عربی اب علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا عرب اس سے تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو اسی زبان میں کے مطابق ہی رہنے دیں گے. ورنہ عربی تو ہر چیز کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایک زبان کے کلمات دوسرے کلمات میں آ جاتے ہیں، لیکن ہر زبان والے اس کلمے میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی کر لیتے ہیں. ہر زبان والے جیسے ان کی زبان میں آسان ہوتا ہے وہ تبدیلی کر لیتے ہیں، اس طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو جس طرح عربی کے اندر جو ہے محال ہے، تو محال اردو کے اندر محال پڑھتے ہیں، عربی میں وغیرہ ہے، وغیرہی، وغیرہ، سارا تینوں طریقہ اردو والے صرف وغیرہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں تو ساکن کے ساتھ. تو اسی طرح جب کوئی زبان میں لفظ آتا ہے تو اس کے مطابق وہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں اس میں، لیکن جب وہ علم ہوتا ہے تو علم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کیونکہ وہ نام ہوتا ہے تو عام کلمہ نہیں ہوتا. عجمی زبان کا لفظ عربی زبان میں آئے گا تو وہ عربوں کے لیے ثقیل ہوگا، ان کی اپنی زبان کا لفظ نہیں ہے تو ان کے کسی غیر زبان کا لفظ ہے وہ اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے. تو علم نہ ہوا تو عربی تبدیلی کر لیں گے، تو ایسی تبدیلی کر لیں گے ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن انگلش میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں، عربی میں جو ہے عربی ٹیلی ویژن کو جو ہے ٹیلیفزیون کہہ دیا، ٹیلیفزیون.
تو اب وہ ڈاکٹر، ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کو عربی اپنی زبان میں لے گئے الدکتور، ٹھیک ہے، تبدیلی کر دی، ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. چترال، چترال ہے وہ پڑھیں گے جترال، شترال یا جترال پڑھیں گے، جترال پڑھیں گے. تو یہ حرف ہی نہیں ہے، ویسے علم ہے، ان کے زبان میں حرف نہیں ہے، اس لیے وہ یہ اس طرح پڑھیں گے. علم ہونا چاہیے عجمی کے اندر. پھر شرط یہ ہے کہ 3 حرف سے بھی زائد ہو، یہ بھی شرط ہے. 3 حروف سے، 3 حروف نہیں ہو، 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے تاکہ تبدیل ہو جائے. 3 حرف ہوں تو پھر، اگر 3 حرف ہوں تو پھر کیا، 3 حرف والا ہو تو پھر کیا ہے، درمیان والا جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، پھر وہی شرط ہو جائے گی. اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے پھر کیا ہوگا، یہ عجمہ سبب نہیں بنے گا. مثلا نوح، نوح کا لفظ جو ہے یہ غیر عربی ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ تو عربی لفظ ہے، قرآن پاک میں ہے. عربی زبان میں، عربی زبان بنی نہیں تھی، نوح علیہ السلام تو بہت پہلے وہ گزرے ہیں، تو عربی زبان تو بعد میں. اردو زبان صرف اس کی عمر جو ہے 250-300 سال سے، یہ 300 سال پہلے اردو بنی، 300-400 سال. لشکر ہوا کرتے تھے بادشاہوں کا، تو اس میں ترکی کے لوگ بھی شامل تھے، ہندوستان کے بھی، عرب کے بھی ہوتے تھے، مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہوتے تھے. سارے لوگوں کی ایک زبان ہوتی تھی، اور ساروں کی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی، تو اس کو اردو کہا گیا. یعنی فارسی، عربی، اردو، ہندی، سنسکرت، یہ سب زبانیں بیچ میں مکس تھی، تو یہ کیا تھی، اردو. تو حضرت نوح علیہ السلام عجمی تھے، تو یہ عجمی نام تھا النوح، یہ عجمی نام ہے، تو یہ عجمہ آ گیا ہے. عجمہ سبب بنتا ہے، کس چیز کا بنتا ہے، غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے. تو اس میں پہلی شرط کیا تھی کہ کلمہ 4 حروف سے زائد ہونے چاہیے، 3 حروف سے زائد ہونا، علمیت ہونی چاہیے، شرط پہلی تھی. تو علمیت ہے تو وہ تو پائی گئی. دوسری شرط کیا تھی، 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے کلمہ، یہ پائی گئی ہے، نہیں پائی گئی. کہا 3 کلمہ تو درمیانے والا متحرک تو ہوگا، تو وہ 3 درمیانے والا متحرک نہیں ہے، تو دوسری شرط ہماری پوری نہیں ہوئی، تو لہٰذا کلام میں سے کل نہیں آیا، تو اس لیے یہ آسان ہے، تو یہ منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم کا لفظ ہے، تو یہ نام عجمی ہے، تو یہ پہلی شرط کیا ہے، علمیت، وہ پوری ہے. دوسری شرط کیا تھی، کلمہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، یہ بھی پوری ہے، تو لہذا یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. اس میں ایک سبب جو ہے وہ علمیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لگام کا لفظ ہے، عربی میں لے گئے لگام کو تو لجام بنا دیا، لجامن، لجامن بنا دیا انہوں نے، تو اس میں تبدیلی کر دی. تو پہلی شرط نہیں پائی گئی، علمیت نہیں ہے. کسی خاص لگام کو لگام کہتے ہیں، ہر گھوڑے کی لگام کو لگام کہتے ہیں، تو ہر گھوڑے کی لگام کو لگام کہتے ہیں. علمیت میں تو معین ہوتا ہے، یہاں تو سارے افراد شامل ہیں، تو پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ جو ہے عجمہ تو ہے، لیکن یہ عجمہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو عمل عجمہ تو کہ وہ کہتے ہیں کہ عجمی زبان کے اندر وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف کا ابراہیم 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم، او ثلاثین یا 3 حرف والا ہوگا، متحرک الاوسط درمیانی حرف متحرک ہوگا، کا شاطر، جیسا کہ شطارہ، فلجامن اور لجام درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہوگا، شطر ان کا درمیانہ حرف متحرک ہے. فلجامن منصرف، لجام منصرف ہے کیونکہ یہ لعدم العلمیت ہے، کیونکہ اس میں پہلی شرط علمیت ہی پائی نہیں گئی. ونوح منصرف، اور نو منصرف ہے، لسکون الاوسط درمیانی حرف ساکن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ ساری بحث مکمل ہوئی ہے عجمہ کی، کیونکہ یہ سب میں علمی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں شرطیں نہیں پائی جاتی. اما الجمع فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، یعنی جمع جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کس صیغہ پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہے تو جمع ہے، یہ 5واں سبب ہے جمع. تو فشرطہ، اس کی شرط کیا ہے، یہ چھٹا سبب بنے گا. چھٹا سبب ہے تو جمع چھٹا سبب ہے، تو جمع بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن اس کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں.
ایک شرط یہ ہے کہ یہ صیغہ جمع منتہی الجموع کا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی تائے تانیث نہ ملتی ہو۔ جمع بھی جو ہے یہ دو سببوں کا مقام ہوگی اور غیر منصرف ہونے کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دو شرطیں ہوں گی، پہلی ہے کہ جمع منتہی الجموع ہونے چاہیے، دوسری کیا ہے کہ آخر میں ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ ہا سے مراد کیا ہے؟ گولتا تائے تانیث، اس کو قبول نہ کرے، اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو، تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کتنی شرطیں ذکر کی ہیں جمع کے اندر؟ پہلی تھی کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں کہ جس الف جمع کے بعد دو حرف ہونے چاہیے یا تین حروف ہوں، لیکن تین درمیان حرف مشدد ہونا چاہیے، ایک حرف مشدد ہونا چاہیے۔ حرف مشدد جو ہے وہ دو ہوتے ہیں مشدد، اور تین ہو جائیں گے، یا الف کے بعد تین حروف ہوں، ایسے تین حروف ہوں کہ درمیان والا ساکن ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثالیں اب آگے آ جائیں گی ان کی، ٹھیک ہے جی۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، جمع کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ جمع منتہی الجموع کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے منتہی الجموع کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ وهو ان يكون بعد الالف الجمع حرفان، وہ یہ کہ اس کے آخر میں دو حرف ہونے چاہیے، کا مساجدہ، جس طرح کے مساجد، مسجد کی جمع مساجد، الف جو ہے جمع کا ہے، الف جو ہے وہ جمع کے لیے لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں۔ او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، مثل دواب، تو الف کے بعد جو ہے وہ ایک حرف ہے لیکن مشدد ہے۔ او ثلاثۃ حروف، یا تین حرف آئیں گے۔ او ساکن، جس کے درمیانہ جو ہے کیسے حروف ہونا چاہیے؟ جس کا درمیان والا حرف ساکن ہونا چاہیے، تو یہ صیغہ منتہی الجموع کا ہوگا۔ غیر قابل المصباح کی جمع مصابیح، ٹھیک ہے جی۔ الف جمع کے بعد کتنے حروف ہیں؟ تین حروف ہیں، درمیان والا حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ غیر قابل للہائے، غیر قابل للہائے یہ اس حال میں کہ وہ اس حال میں ہو کہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، وہ کلمہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، کا مصابیح، جیسا کہ مصابیح کا کلمہ ہے۔ فسیاقلتن و فرازنتن، اور پس فرازنتن اور سیاقلتن، یہ ہا کی شرط جو ہے کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ جمع کا منتہی الجموع کا جو وزن ہے اس کے آگے تا مل گئی، تو یہ جو ہے جمع نہیں رہے گا، یہ منصرف کا وزن ہو جائے گا، سیاقلہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ مفرد کا وزن بن گیا، یہ جمع کا وزن نہیں رہ گیا، یہ مفرد کا وزن بن گیا۔ فرازنہ، آپ نے تو شرط لگائی تھی جمع ہونی چاہیے، تو شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پس سیاقلہ اور فرازنہ جو ہے یہ کیا ہے؟ منصرفن، یہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ منصرفن، یہ منصرف ہیں، لقبول لہم الہاء، یہ ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، وہو ایضاً، اور یہ بھی جو ہے قائم مقام سببین، یہ دو سببوں کے کام ہے۔ الجمعیت، ایک جمعیت ہے، ولزومھا، اور ایک اس کا جمع، لزوم جمع، یعنی جمع سے باہر خارج نہ ہو، ایک جمع ہونا اور ایک ہے لزوم جمع، یعنی لزوم جمع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جمعیت لازم ہے۔ عربی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے، پھر اس جمع سے آگے جمع آتی ہے، پھر اس جمع کی آگے مزید جمع آتی ہے، پھر اس جمع کی آگے مزید جمع آتی ہے، تو تین چار جمع کی جمع بنتی چلی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار جو ہے عموماً جمع کے دو درجے عام طور پر دو درجے آ جاتے ہیں، تو کبھی دو سے بھی زائد آ جاتے ہیں، تو جمع منتہی الجموع کا صیغہ یہ عموماً دوسرے درجے میں آتا ہے، جمع منتہی الجموع، تو یہ انتہا ہے جمع ان کی، تو جمع کی انتہا ہے، تو اس سے آگے جمع تکسیر نہیں آتی، جمع مکسر نہیں آتی اس سے آگے، یہ دوسرا مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک جمع اس کی آئی ہے کہ وزن ٹوٹ کر آئی،
پھر اس کا وزن ٹوٹا، پھر جمع آئی، جمع منتہا الجموع آیا، یعنی 2 مرتبہ اس کا وزن ٹوٹا ہے۔ تو اب جمع منتہا الجموع کا وزن ٹوٹ جائے تو اب نئی جمع مکسر آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں تو اس لیے یہ لازم ہے، جمع مکسر سے آگے سے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، تو اس لیے اسے جمع منتہا الجموع کہتے ہیں، یعنی جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے اس پر، ٹھیک ہے جی، منتہا انتہا ہو رہی ہے، اس سے آگے مزید جمع نہیں بن رہی۔ تو یہ ہے ایک ہے جمع مکسر معلوم ہوا جب صیغہ جمع ایک یہ آئی، پھر دوسری جمع کے بعد یہ جمع آ گئی، اور کبھی پہلے درجے میں ہی جمع منتہا الجموع آ جاتا، کبھی کبھی دوسرے درجے میں آ جاتا ہے۔ جب جمع منتہا الجموع آ گئی، پہلے درجے میں آ جائے چاہے دوسرے درجے میں آ جائے، تو اب جمعیت لازم ہو گئی ہے، کیونکہ اینڈ ہو گیا ہے۔ یہ جو وزن آیا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں، جب ٹوٹے گا نہیں تو پکا ہو گیا، کیونکہ تو یہاں یہ بات جمعیت لازم ہو گئی ہے، جس طرح کہ آپ نے تانیث کے اندر پڑھا تھا کہ وہ اس کو علم کے ساتھ خاص کا دیا تھا، کیونکہ علم جو ہے وہ اس کو عرب توڑتے نہیں ہیں، نہ وہ ٹوٹے گا، تو اسی طرح یہ بھی توڑتے نہیں ہیں عرب اس کو، نہ یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک مفرد تھا، ایک مفرد سے یہ جمع آ گئی، نئی جمع بنائے گا تو جمع ٹوٹ گئی، نئی جمعیت آ گئی، لیکن جب ہم منتہا الجموع آ جائے گی تو اس کا وزن نہیں ٹوٹے گا، یہ جمعیت سے نئی جمعیت نہیں بنے گی، تو یہ جمعیت باقی نہیں رہے گی، تو یہ لزوم جمعیت کا معنی ہے، الجمعیت و لزومہا، اس میں 2 سبب پڑ جائیں، ایک جمعیت اور لزومہا، اور اس کا لزوم ہونا، ایک جمع ہونا اور ایک لزوم جمع ہونا، جمع کا ہونا اس کے ساتھ لازم ہے۔ وَامْتَنَاعُ ان یجمع، اور کہا تو ہے، آپ یہ کہیں کہ کہا تو ہے 2 سبب ہیں، تو قائم مقام 2 سببوں کے ہیں، تو آپ کہہ رہے 3 ذکر کر رہے ہیں، ایک جمعیت اور لزوم جمعیت 2، اور امتناع، اور تیسرا امتناع آ گیا، اب 3 بن رہے ہیں نا، لیکن یہ امتناع جو ہے یہ سبب نہیں، یہ لزوم سے روکنے کے لیے، ایک لزوم جمع ہے ایک لزوم جمعیت ہے، کہ وہ لزوم جمعیت سے ممتنع ہونا، و امتناع ممتنع ہونا ہے کہ اس سے پھر ایک مرتبہ جمع آئے، جمع مکسر مزید اس سے آئے، تو یہ ممتنع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان یجمع مرتن اخرى، ٹھیک ہے جی، یہ مشکل مقام ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مشکل مقام ہے، یہاں سے بات پھنس جاتی ہے اکثر طالب علموں کے ذہن میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، اب اس لزوم کی تفسیر کر رہے ہیں کہ لزوم کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جمع لازم ہونے کا معنی کیا ہے، وَامْتَنَاعُ أَن يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، تو دوبارہ اس سے جمع مکسر نہیں ہے، أَن يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، جمع التکسیر کأنہ جمع مرتين، کیونکہ اس کو جو ہے 2 مرتبہ جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات دوسری مرتبہ آتی ہے، بعض اوقات پہلے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً جو ہے دوسرے درجے میں آئے گی، دوبارہ اس کی جمع بنائی جاتی ہے، گویا کہ اس کو دوبارہ جمع کیا گیا ہے، تو اب اس سے مزید جمع نہیں، ایک مرتبہ جمع ہونا ایک سبب، اور دوسری مرتبہ کا جمع ہونا دوسرا سبب ہے، یعنی 2 مرتبہ جمع ہو گئی ہے تو یہ 2 سبب پائے جائیں گے۔ اما ترکیب، اب ترکیب کی باری آ گئی۔ ترکیب کہتے ہیں 2 لفظوں کو جوڑ کر ایک بنانا ہے، یہاں تک کافی ہے، اب ہم یہاں سے آگے چلیں گے اگلا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔